السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج میں آپ کو اسپیچ تھراپی کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے، کیوں کی جاتی ہے، کس لیے کی جاتی ہے، یہ کہاں سے کروانی چاہیے، یہ خود ٹریننگ لینی چاہیے یا کسی اسپیچ تھراپسٹ سے کروانی چاہیے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو آگے آپ نے لوگوں کے اندر شیئر کر دینی ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اور میں کچھ لنک اپنی ڈسکرپشن کے اندر لگا دوں گا۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ کو اس قسم کا پرابلم ہے، آپ اس پرابلم سے آزمائش سے گزر رہے ہیں، تو آپ اس لنک کے اوپر جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو رہنمائی، آپ کو گائیڈ لائن مل جائے گی کہ آپ کا بچہ کیسے بول سکتا ہے، کیسے اسپیچ تھراپی اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور کیسے یہ اثر انداز کی جاتی ہے، اس کے لیے کون کون سی ٹیکنیک بہتر ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے، یہ ساری باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز جو بہت قیمتی ہوتی ہیں، اور میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اسپیچ تھراپی۔ واٹ از اسپیچ تھراپی؟ اسپیچ تھراپی کیا ہے دوستو؟ اسپیچ تھراپی جو ہے، جو گونگے بہرے ہوتے ہیں، یعنی جو بول نہیں سکتے، جو بہرے ہوتے ہیں وہ سن نہیں سکتے، جب سن نہیں سکتا کوئی تو وہ بولنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ جب اس کو کچھ سنے گا، کچھ الفاظ اس کے سننے میں آئیں گے اور برین ان کو لے گا تو پھر ہی وہ اس کی زبان کے اوپر آئیں گے، پھر ہی وہ ان کو ادا کرے گا۔ یہ ہوتا ہے اسپیچ تھراپی سے، کہ یعنی آپ اس معاملے کو چھوٹا سا لیں، خدا نہ کرے جو لوگ اس میں سے گزر رہے ہیں ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے، وہ کس اذیت سے، کس کربناک صورتحال سے گزر رہے ہیں، ان کو ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ جن کے بچے گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ان کو اسپیچ تھراپی کیسے کرتے ہیں، کیسے کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ڈاکٹر کا سیشن لینا چاہیے، یا خود اس کو ٹرین ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے بچے کی لک آفٹر کر سکیں، اچھی طرح اس کو ٹرین کر سکیں، اس کو آپ بولنے میں اس کو مددگار ثابت ہوں۔ یعنی جب والدین کے پاس، دادی دادا کے پاس، نانی نانا کے پاس بچہ ہوتا ہے تو ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ جو تھراپسٹ ہوتا ہے، یعنی تھراپسٹ آپ کے پاس گھنٹہ، 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ آئے گا، لیکن آپ بچے کے پاس 24 آور رہیں گے۔ اس لیے آپ ایسا کریں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو اس تکلیف کا، اس مسئلے کا سامنا ہے تو آپ خدا را خود اسپیچ تھراپی جو ہے اس کا کورس کریں، اس کی ٹریننگ لیں۔ آپ کو یوٹیوب کے اوپر، آپ کو گوگل کے اوپر، آپ کو چیٹ جی پی ٹی کے اوپر، آپ کو بنگ کے اوپر، آپ کو گوگل بارڈ کے اوپر یہ سارا مواد مل جائے گا۔ آپ اس کی ٹریننگ حاصل کریں اور خود اپنے بچے کے اوپر محنت کریں، تو کہ چاہے اکثر لوگ جو ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ بھلا کو گونگا بھی بول سکتا ہے، جس کو بولنے نہیں آتا، جس کو سنتا نہیں ہے، وہ کیسے بولے گا؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم جب اس میں ناکام ہوتے ہیں، ہمارا فیلئر ہوتا ہے، تو ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں، ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ واقعی چیز کام نہیں کرتی، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہوتی ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہی علم ہے۔ جن لوگوں نے اس کے اندر محنت کی ہے، اللہ کی ذات نے ان کو کامیاب کر دیا ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا بچہ بہرا ہے، ڈیفر ہے، یعنی اس کو ڈیفنس کا مسئلہ ہے، تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ خود اس کو چیک کریں۔ اس کے پاس کوئی تلاوت وغیرہ لگائیں اونچی آواز میں، کوئی نعت لگائیں یا کوئی گانا وغیرہ لگائیں، کوئی میوزک لگائیں، یا کوئی آپ اس کے قریب جو ہے وہ آپ شور کریں تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ بچہ اس شور کو سن رہا ہے، کیا یہ شور بچے کو سنائی دے رہا ہے۔ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ بچے کو کوئی چیز سن نہیں رہی تو آپ کا بچہ بہرا ہے۔ جب وہ بہرا ہوگا تو وہ بول بھی نہیں سکے گا۔ تو پھر آپ کو اگلا جو قدم ہے یہ آپ نے خود کر لیا، اس کی تسلی کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ ایئر اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے۔ وہ ایئر اسپیشلسٹ ہے، وہ اس کی مخصوص ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ ٹیسٹ کر کے وہ اس کا لیول آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے بچے کا جو ہیئرنگ لیول ہے وہ کیا ہے، وہ کون سا ہے، کہاں تک ہیئرنگ لیول جو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ ریزنیبل ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، اور کہاں تک جو ہے اس کو بچے کو ڈیفر کہا جاتا ہے، یعنی بہرا کہا جاتا ہے۔ یہ ساری بات آپ کو پتہ چل جائے گی۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا بچہ بہرا ہے تو پھر آپ کو فوراً ہی توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹے بچوں کے علاج میں ہی ممکن ہوتا ہے، کیونکہ 2-3 سال تک اگر اس کی سرجری ہونی ہو تو وہ 2-3 سال کے اندر اندر ہی ہوتی ہے۔
اور سرجری کے بعد جب آپ نے اسپیچ تھراپی کرانی ہے اس کے لیے بھی سال 2 سال 3 سال چاہیے، تھوڑے مہینوں کا کام نہیں ہے، دنوں کا کام نہیں ہے، آپ نے سالوں اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ پھر آپ کا بچہ لفظوں کی ادائیگی جب اس کو آ جائے گی، لفظ اس کو کہنا آ جائے گا، تو پھر آہستہ آہستہ اس کی جو بولنے کی صلاحیت ہوگی، اسپیچ اسٹرانگنیس جو ہوگی، وہ اس کی قوت جو ہوگی وہ بڑھنا ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی، اور وہ بچہ جو ہے زبانگی کے ساتھ بولنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اس اذیت سے، اس آزمائش سے، اس مسئلے سے، اس پریشانی سے نکل آئیں گے۔ آپ کوشش یہ کریں کہ مختلف لوگ جو ہیں اس کی ٹریننگ دیتے ہیں، ان سے ٹریننگ حاصل کریں، لیکن ریزنیبل بندہ آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ریزنیبل لوگوں کے جو یہ اس چیز کی اسپیچ تھراپی کی ٹریننگ دیتے ہیں، میں آپ کو اس کے لنک پرووائڈ کر دوں اس ڈسکرپشن کے اندر۔ آپ میری ڈسکرپشن کے اندر جائیں، وہاں سے وہ لنک اٹھائیں اور آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں، کلک کر کے اس جگہ پر جائیں اور وہاں سے یہ ٹریننگ لینی شروع کر دیں، یا اتنی گائیڈ لائن یا اتنی مطالعہ کریں آپ کہ آپ کو خود ہی سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ اس بچے کو کیسے کرنا ہے۔ ایک والدہ کا میں انٹرویو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ میرا بچہ جو ڈیفر تھا، میں نے اس کی سرجری کرائی، سرجری کروانے کے بعد میں نے اسپیچ تھراپی شروع کروا دی۔ جب میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کا ٹائم تو کم ہی ہوتا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے کہ میں اس کو سیکھوں بھی اور سمجھوں بھی، چونکہ میں نے اپنے بچے کو ٹریننگ دینی ہے۔ جب مجھے پتہ نہیں ہوگا تو ڈاکٹر تو اپنا سیشن کر کے چلا جایا کرے گا، جب وہ سیشن کر کے چلا جایا کرے گا تو میں نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ تو میں نے اس کی خود ٹریننگ لی اور اسپیچ تھراپی جو ہے وہ میں نے کرنی شروع کر دی، اور 24 آور بچہ میرے پاس ہوتا تھا۔ میں نے ہر اینگل سے، ہر زاویے سے، ہر ٹائم پہ میں نے اس کو دیکھا اور اس کو موٹیویٹ کیا، اس کو گائیڈ لائن دی، اس کو بریف کیا اور اس کو مینیج کیا، اور میرا بچہ ماشاءاللہ وہ بولنا شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ وہ بچہ بھی انٹرویو دے رہا تھا۔ ماشاءاللہ بڑا جینیس بچہ تھا، بہت قابل بچہ تھا، بڑی روانگی کے ساتھ بول رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی وہ بھی اس مسئلے کی شکار تھی، وہ بھی اس نے فوراً ہی اس کا آپریشن کروایا، سرجری کروائی۔ سرجری کروانے کے بعد اس نے اسپیچ تھراپی کی، وہ خود ہی انسٹرکٹر تھی، اس نے خود ہی اسپیچ تھراپی کرانی شروع کرائی، اور جو وہ پہلے بار اس کا بچہ تھا وہ بھی اس کا معاون بن گیا، اور دونوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے احسان سے وہ بچی جو ہے وہ بہت ہی جلد وہ بولنا شروع ہو گئی، اور لفظوں کی روانگی جو ہے، ادائیگی جو ہے اس کی بہت اچھی ہو گئی، اور وہ بچہ دونوں اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ میں سے بھی کسی کو، آپ کے کسی دوست کو، آپ کی کسی رشتہ دار کو یہ مسئلہ اگر درپیش ہے تو آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ ان کو نالج ہو یہ کیا مسئلہ ہے، خود ٹریننگ کیوں لینی چاہیے، یہ کس طرح اس کے ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کا بچہ ڈیفر ہے یعنی بہرا ہے۔ اگر بہرا ہے تو وہ بول بھی نہیں سکے گا، یہ آپ اس مسئلے سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائیں گی۔ آپ نے اس کو آگے لوگوں کے اندر شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی کویسچن ہو، کوئی سوال ہو تو آپ نے کمنٹ کے اندر کر دینا ہے، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ دوستو، اپنا خیال رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کے اندر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔